أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے ہمیں زبان جیسی بہت ہی عظیم نعمت عنایت فرمائی ہے. اس زبان کی جو اہمیت ہے انسانی جسم میں، اس کا جو مقام ہے، ہر شخص اسے اچھی طرح سمجھتا ہے. کھانا ہو تو اسی زبان کی ضرورت پڑے، بولنا ہو تو اسی زبان کی ضرورت پڑے. اس زبان کے بغیر انسان اپنے دل کی بات ظاہر بھی نہیں کر سکتا اور کوئی غذا اپنے حلق سے نیچے بھی نہیں اتار سکتا ہے. یہ زبان جو اللہ عز و جل کی بہت ہی عظیم نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ انسان کے حق میں باعث رسوائی بن جاتی ہے، انسان کے حق میں باعث عذاب بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو انسان کے پاس کھینچ کر لاتی ہے. اللہ ہماری ہر حرکت اور ہر قول سے، ہر عمل سے باخبر ہے. 26 پارے سورہ قاف میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو لفظ بھی، جو حرف بھی زبان سے نکالتا ہے تو یقیناً ایک فرشتہ تیار ہوتا ہے جو اس کو لکھ بھی لیتا ہے اور قیامت کے دن گواہ بن کر حاضر بھی ہو جائے گا. ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور صحیح حقیقی مہاجر تو وہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو، جس بات کو، جس حرکت کو حرام کر دیا ہو اس سے وہ پورے طور پر دور ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بھی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
سنن ترمذی کی حسن روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کف علیک ھذا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نؤاخذ بما نتکلم به، قال ثقلتك امك يا معاذ، ثقلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا اسے قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں کیا قیامت کے دن ان باتوں پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ اور ہمارا محاسبہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، مطلب کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ یقین جانو کہ بہت سے لوگ تو خالص اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں چہروں کے بل پھینکے جائیں گے۔ حاضرین کرام، یہ 3 حدیثیں آپ نے سنی۔ پہلی حدیث نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ہماری اور آپ کی زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہ رہیں تو گویا ہم پکے کامل مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ اور تیسری حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سے لوگ اپنی زبان سے کہی گئی باتوں کی وجہ سے جہنم میں چہروں کے بل پھینکے جائیں گے، یعنی زبان سے کہی گئی باتیں بہت سے لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی۔ حاضرین کرام، آج کا ہمارا خطبہ زبان سے نکالی جانے والی بہت سی باتوں میں سے ایک بات کے تحت ہے، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت ایک عام بیماری ہے، غیبت ایک عام بیماری جو انسان اپنے اختیار سے خود اپنے لیے چنتا ہے، خود اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس بیماری کے جراثیم کو پھیلاتا ہے۔ یہ وہ بیماری نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اور بندہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، نہیں، یہ وہ بیماری ہے جو بندہ خود اپنے لیے چنتا ہے اور اپنی اس بیماری سے پورے معاشرے کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ زبان سے نکالی گئی کون سی بات غیبت کہلائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائی کے کسی عیب یا کسی کمی یا کسی خامی یا کسی برائی کا ذکر کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی پائی جاتی ہو تب؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے اور پھر تم نے ذکر کیا تو یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی ذکر کیوں کی۔ اور اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی جو آپ نے اس کی طرف منسوب کی ہے، اس خامی سے وہ بری ہے جو آپ نے اس کے بارے میں بیان کی ہے، تو پھر آپ نے اپنے بھائی پر بہتان لگایا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے۔ حاضرین، یہ ہے غیبت۔ تھوڑے سے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکرک اخاک بما یکرہ، یہی ہے غیبت کا ڈیفینیشن
کہ آپ اپنے بھائی کی وہ برائی یا کمی ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ غیبت معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آئیے میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یہ بتائیں گی کہ غیبت حرام ہے، ساتھ میں دنیا اور آخرت میں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ پہلی دلیل 26واں پارہ سورہ حجرات، اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم۔ اے مومنو، بدگمانی نہ کرو، اپنے بھائیوں کے بارے میں برے خیال دل میں نہ لاؤ۔ بہت سی بدگمانیاں، بہت سے برے خیالات تو گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جاسوسی نہ کرو، ان کی ٹوہ میں نہ پڑے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً پسند نہیں کرو گے، اس سے تمہیں گھن آئے گی، اس سے دور بھاگو گے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ تو ڈرو، اللہ سے ڈرو، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے میں کو ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو بھی ناپسند کرو، اس سے بھی دور رہو۔ اور اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو یقیناً اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ دوسری دلیل، مسلمان کا مال لوٹنا حرام ہے، مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، ویسے ہی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا چاہے زبانی ہو یا ہاتھ سے ہو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے، مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خون نہ حق بہائے، ایک مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائے۔ تو گویا ایک مسلمان کی غیبت کرنا اپنی زبان سے اسے تکلیف پہنچانا ہے اور زبان کے ذریعے اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ تیسری دلیل، سود بڑا گناہ کبیرہ میں سے، سود لینے اور دینے والوں سے اللہ رب العالمین اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایسے ہی غیبت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق، سنن نبی داود کی صحیح روایت ہے۔ سب سے بڑا سود، صرف سود نہیں، سب سے بڑا سود تو یہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جائے، ناحق کسی مسلمان کی عزت پر کوئی اپنی زبان سے کیچڑ اچھالے، کوئی اسے بدنام کرے، کوئی اس میں کسی خامی کو بیان کرے، کوئی اس کی طرف کسی کمی اور نقص کی نسبت کرے، تو یہ بڑا سود ہے۔ چوتھی دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی علی رجال اظفارهم من نحاس یخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت یا جبریل من هؤلاء؟ قال هؤلاء رجال كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، سنن نبی داود کی یہ بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ اس عذاب میں گرفتار ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کی غیبتیں بیان کرتے پھرتے تھے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ پانچویں دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه
لا تتبعوا عورات المسلمین ولا تغتابوا المسلمین فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک اترا نہیں ہے, ایمان کی حلاوت چاشنی ان کے دلوں میں گئی نہیں ہے, ان کا ایمان کا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے میں نہ رہو, مسلمانوں کی جاسوسی نہ کرو. جو شخص بھی مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا, جو شخص بھی مسلمانوں کے عیب جوئی میں رہے گا, اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کا پردہ پھاڑنے پر آ جائے, کسی کے عیب تلاش کرنے پر آ جائے, تو اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر ڈالتا ہے. چھٹی دلیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع قال المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ولکنه یأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ما عليه اخذت من سیئاتهم وطرحت علیہ ثم طرح فی النار. صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم اور آپ سے پوچھا جائے تو جو جواب ہم دے سکتے ہیں یہی جواب صحابہ کرام نے بھی دیا تھا. صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو, دولت نہ ہو, دنیاوی ساز و سامان نہ ہو, ضرورت کی چیزیں نہ ہو, وہ مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا قیامت کے دن عبادتوں کے ڈھیر, عبادتوں کے انبار لے کر آئے گا. نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, بہت عبادتیں اس کے پاس ہوں گی, لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کی بہتان تراشی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا, ناحق کسی کو مارا ہوگا. اب یہ ہوگا کہ جتنے مظلوم ہیں ان سب کو ان کے ظلم کے اعتبار سے اس کی نیکیاں دی جانے لگیں گی. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور حقداروں کا حق ختم نہ ہو تو ان کے گناہ اس کے ظلم کے بقدر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مفلس تو وہ ہوگا. حاضرین کرام, یہ 6 دلیلیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ غیبت صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بہت سی تکلیفوں, پریشانیوں اور رسوائیوں کا سبب ہے. اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر وہ عمل لے کر حاضر ہو کہ اللہ جسے پسند کرتا ہو, اللہ چاہتا ہو کہ بندہ وہ عمل کرے تاکہ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. بندہ ہر اس عمل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو, لیکن اللہ رب العالمین اس کے ان اعمال کو ان لوگوں کو دلوا دے کہ جن کی اس نے غیبت کی ہوگی, جن کی اس نے چغلی کی ہوگی, جن پر اس نے بہتان لگایا ہوگا, جن کا اس نے مال کھایا ہوگا, جن کا حق کسی طرح سے اس نے ہڑپ کیا ہوگا. حاضرین کرام, یہ 6 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ غیبت کا جرم معمولی جرم نہیں ہے. غیبت کا جرم تو وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کے لیے رسوائی کا باعث ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے رسوائی کے ساتھ ساتھ مفلسی کا بھی سبب بنے گا. حاضرین, غیبت حرام ہے, بری چیز ہے, بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس کے باوجود لوگ غیبت کرتے کیوں ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ غیبت بری چیز ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ غیبت حرام ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو پسند نہیں فرمایا. پھر غیبت کرتے کیوں ہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں.
میں وہ اسباب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ علاج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی سبب ہمارے پاس آ جائے اور اس سبب کی وجہ سے ہم کسی بھائی کی غیبت کرنا چاہیں تو فوراً وہ علاج ہمارے ذہن میں آ جائے اور ہم اس علاج پر غور کریں، اپنا علاج کریں اور غیبت سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے۔ سب سے پہلا سبب غصہ۔ ہمارا کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہماری اپنے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کی غیبت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، یہ بڑا سبب ہے۔ تو جب بھی یہ سبب پیش آئے تو آپ چوتھے پارے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا فرمان یاد کیجئے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے اور غور کیجئے سنن ترمذی کی اس روایت پر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور العين شاء۔ جو اپنے غصے کا اظہار کرنے پر قادر ہو، غصے میں آ جائے تو اپنے غصے کے مطابق بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ غصہ پی لے، اللہ کی خاطر صبر کرے اور برداشت کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ یہ حور عین ہے، جس حور کو تم چاہو تمہاری اس حور سے شادی کروا دی جائے۔ حاضرین، یہ پہلا سبب ہے اور پہلے سبب کا یہ پہلا علاج ہے کہ جب بھی غصے کی وجہ سے آپ اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنے کا سوچیں تو فوری طور پر سوچیں کہ اگر میں اپنے غصے پر قابو کر لوں، اگر اپنے بھائی کی غیبت سے باز آ جاؤں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے میرے لیے اتنے بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، اور وہ انعام، اس سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ خود آپ سے محبت کرتا ہے، فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ غیبت کا دوسرا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی برائی کریں، حالانکہ بہت سی دفعہ ہماری اس سے دشمنی نہیں ہوتی، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن صرف دوستوں کی رضامندی کی خاطر ہم اس شخص کی برائی کرتے ہیں، صرف دوستوں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اس شخص کی غیبت میں حصے دار بنتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کا علاج ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے 10واں پارہ سورہ توبہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنین مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ہمدم ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، بھلے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں۔ فوری طور پر ہم اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد کریں، 6واں پارہ سورہ مائدہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برے کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے اور سرکشی والے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ فوری طور پر ہم ان آیتوں پر غور کریں اور یہ بھی سوچیں، اس حدیث پر بھی غور کریں جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے اور پھر پرواہ نہیں کرتا لوگ اس سے راضی رہیں یا ناراض رہیں، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کی جانب سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ لوگوں کو اس سے راضی کروا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اس حدیث پر غور کریں تو یقیناً ہمارے سبب کا علاج ہو جائے گا اور ہم اپنے دوستوں کی کسی شر میں، کسی برائی میں، کسی کی غیبت میں دوستوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ تیسرا سبب ہے حسد۔ بہت سی دفعہ کسی شخص سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے،
جس کی وجہ سے ہم جلن میں، حسد میں، کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کی کوئی برائی ڈھونڈ کر بیان کی جائے تاکہ لوگ اس کو کم سمجھیں، کمتر سمجھیں، اور لوگوں کی نظروں میں اس کا جو مقام یا مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے، وہ گر جائے۔ تو ایسی اس کا علاج ہمیں وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ تو اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو کسی مسلمان کے لیے حسد ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد ہے تو جان لیجئے کہ اتنا ہی ہمارے دل میں ایمان کم ہے۔ اور چوتھا سبب ہوتا ہے اپنے بھائی کی غیبت کرنے کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے کو دوسروں سے اونچا سمجھنا۔ اور جب بھی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ وہ دوسروں سے اونچا ہے، اس کا یہ خیال اسے اپنے بھائی کی غیبت پر ابھارے، تو فوری طور پر وہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد کرے، 27واں پارہ سورہ والنجم، هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ تمہیں بہت ہی اچھی طرح جانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا، اس وقت بھی جانتا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، خون یا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھے، اس وقت بھی اللہ تم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ تم اپنے آپ کی بڑائی بیان نہ کرو، تم میں سے جو متقی ہے اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد کرے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان يحقر اخاہ المسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی جذبہ آپ کے دل میں ابھرے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے کو اس سے اونچا سمجھے، اور اپنی اونچائی کا یہ جذبہ آپ کو اپنے بھائی کی غیبت پر اتار رہا ہو، تو فوری طور پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے، اللہ عز و جل کے اس فرمان کو یاد کیجئے، تو آپ کی غیبت کا جذبہ، غیبت کا احساس دور ہو جائے گا اور آپ کے اس جذبے کا علاج ہو جائے گا۔ پانچواں سبب، وقت گزاری، وقت ضائع کرنا۔ کام کچھ نہیں ہے تو وقت پاس کیا جائے، حالانکہ ایک مسلمان کے پاس زندگی میں وقت ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسے پاس کر سکے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے مقصد حقیقی کو نہیں جانتے، اللہ نے انہیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کون سی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اس مقصد سے وہ نا واقف ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی غیبتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ایک امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہارا کام تو دعوت دینا ہے، تمہارا کام خیر کی طرف بلانا ہے، تمہارا کام لوگوں کو شر سے اور برائیوں سے نجات دلانا اور روکنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، لوگوں کی دنیا کو سنوارنا اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ تو ایک مسلمان جب یہ سمجھے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اور کہاں سے وقت ہوگا، اور جو شخص اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں لگ جائے گا تو یقینی طور پر اس کا یہ اس ذمہ داری میں لگ جانا اسے لوگوں کی غیبتوں سے دور کر دے گا۔ اور چھٹا سبب ہوتا ہے مزہ لینا، لطف اندوز ہونا، لوگوں کی برائیوں کو ذکر کر کے ہنسنا ہنسانا، ایک محفلوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگوں پر طعنے کستے ہیں، جو لوگوں پر فقرے کستے اور آوازیں لگاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اس وجہ سے کسی کی غیبت کرنا چاہیں کہ چلو تھوڑی دیر کی دل لگی ہو جائے گی، تھوڑی دیر کا ہنسی مذاق ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کی دل لگی، تھوڑی دیر کا ہنسی مذاق ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مصداق بنا دے کہ ایسے لوگوں پر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تباہی ہے،
اللہ کی طرف سے ہلاکت کی بد دعا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہوں، مذاق اور ہنسی کی نیت سے ہم جس کی غیبت کر رہے ہوں، کہ اس کی غیبت کی جائے، اس کی برائی کی جائے تاکہ ہم سب ہنسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی اللہ کی نظروں میں ہم سے زیادہ معزز ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، 26واں پارہ سورہ حجرات، کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ہمیں اس آیت پر بھی غور کرنا چاہیے جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ کافروں کا حال تو یہ تھا کہ مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ مومنوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ارے گمراہ تو یہی لوگ ہیں۔ تو ہمیں ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں آئے گا، ہم نے ان آیتوں پر اور ان کے علاج پر غور کیا تو یقینی طور پر یہ آیتیں، یہ حدیثیں ہمیں غیبت کا سبب بننے والے ہر کام سے روکنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت جب کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا، ہمارے دلوں میں تقوی ہوگا، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے فکر مند ہوں گے، ہم اپنے ترازو اعمال کے ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کے خواہش مند ہوں گے، تو یقیناً یہ آیتیں، یہ حدیثیں ہمارا علاج کر دیں گی، غیبت سے، چغلی سے ہماری زبانوں کی حفاظت کر لیں گی۔ اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، لا یبالی، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابل بعض دفعہ انسان اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ اسی کلمے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب بھی ہم نے ان آیتوں اور ان حدیثوں کو سامنے رکھا تو غیبت کا سبب بننے والے جتنے بھی اعمال ہیں، غیبت کا سبب بننے والے جتنے بھی جذبات ہیں، انشاءاللہ ان تمام اسباب کا، ان تمام امراض کا علاج ہو جائے گا اور ہمارا پورا کا پورا معاشرہ غیبت جیسے ناسور سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو مسلمانوں کی غیبتیں کرنے سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے ہمارے ہاتھوں اور زبانوں کی حفاظت فرمائے، وحدہ لا شریک ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم حاضرین، غیبت جیسے حرام ہے ایسے ہی شریعت نے اس کی کچھ جائز شکلیں بھی بتائی، یعنی بعض دفعہ غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اپنے ظلم کا اظہار کرے، حاکم اعلیٰ یا قاضی یا جج کے پاس جائے اور اپنے مظلوم کی شکایت کرے۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ برائی کے اعلان کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ظالم کی شکایت کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، کسی برائی میں ہے، آپ نے اس کی اصلاح کی کوشش کی لیکن اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ کسی بڑے سے ذکر کیجئے تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اس کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ مثلا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروائی۔ شادی کے 2 دنوں کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کے گھر گئے تو دیکھا کہ بہو بوسیدہ کپڑوں میں ہے، حالانکہ شادی کو ابھی 2-3 دن ہی ہوئے۔ تو پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟
کہا آپ کے بیٹے کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں۔ فوراً گئے، دیکھا مسجد میں عبداللہ عبادت میں مصروف ہے۔ عبداللہ سے کہا بیٹے 2 دن ہوئے تمہاری شادی کو، یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ کہا اللہ ابا جان میں تو عبادت گزار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن بیٹا باز نہیں آیا، تو فوراً دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا عبداللہ کو نصیحت کیجئے، اس کا یہ ایسا ایسا حال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی اصلاح کی نیت سے اس کی غیبت کی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور تیسرا جواز کی تیسری شکل یہ ہے کہ آپ مفتی سے فتویٰ طلب کیجئے۔ تو جیسے حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یعطینی من مالہ ما یکفینی وبنی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا مال نہیں دیتے کہ جو میرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کسی شخص کی برائی سے، خرافات سے بچائیں، مسلمانوں کے دین اور دنیا کی حفاظت کریں، ان کے اعمال اور عقیدے کی اصلاح کریں اور حفاظت کریں۔ جیسے کہ محدثین نے راویوں کے بارے میں کہا ہے کہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی دجال ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دین کی، احادیث کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اس لیے انہوں نے راویوں کے بارے میں کہا کہ کوئی ضعیف ہے اور کوئی کذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ گھر میں تھے، ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا یہ بہت ہی برا انسان ہے، لیکن جب وہ گھر میں آئے تو آپ اچھی طرح ملے۔ جب واپس چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بہت برا انسان ہے، تو آپ نے فرمایا بات ویسی ہی ہے، لیکن سب سے برا انسان وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس اس وجہ سے جانا چھوڑ دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہ کچھ وہ صورتیں تھیں کہ جن میں کسی کی غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے یا اس کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے، ورنہ عام حالات میں غیبت بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو تیز وبا کی طرح پھیلتی ہے، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ مسلمانوں میں افتراق کا، جدائی کا، دلوں میں کدورت اور کینے کا ایک بڑا سبب غیبت بھی ہے۔ ہم 3 لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کسی چوتھے کی برائی کرتے ہیں، اور 3 میں سے ایک چلا جاتا ہے تو ہم 2 مل کر اس تیسرے کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمارے دلوں میں آپس میں کدورت اور نفرت پیدا کرنے والی ہیں، ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، فوری طور پر ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکیں، تاکہ امت اسلامیہ پھر سے جسد واحد، ایک مضبوط جسم کی طرح بن جائے، ہمارا دل ایک ہو، ہمارا مزاج ایک ہو، اور ہمارا ذہن، ہمارا ایمان ایک ہو۔ اللہ عز و جل ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔